الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں درود شریف کی بہت ہی فضیلت آئی ہے۔ ان بے شمار حدیثوں میں سے ایک حدیث پاک درود شریف کے تعلق سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو آئیے ایک مرتبہ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ربیع النور کی آمد ہے، ماہ ربیع النور کی آمد ہے، اور وہ مبارک گھڑی آنے والی ہے جس مبارک رات میں ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس لیے میں سب سے پہلے اپنے آقا کے تمام غلاموں کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری طرف سے میرے آقا کے تمام غلاموں کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی میرے آقا کے تمام غلاموں کی تمام جائز تمناؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں پوری فرمائے، اور روئے زمین پر جہاں جہاں اہل سنت و جماعت رہتے ہیں مولا اپنے محبوب کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں، سعادتوں، رحمتوں اور رب کریم کی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ عاشقان رسول اس مبارک مہینے کو ماہ میلاد کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ ذات پاک
جن کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جن کی خاطر ساری کائنات کو سجایا گیا، وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس مہینے کو سب فضیلتوں، سعادتیں اور برکتیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں نصیب ہوئی۔ اسی مناسبت سے آج کے بیان میں ہم اس مبارک مہینے کے فضائل و برکات، بزرگان دین کے میلاد منانے کے واقعات، اس مہینے میں کیے جانے والے نیک اعمال کے بارے میں سنیں گے، اور یہ بھی سنیں گے کہ ہمیں اس مہینے کو کس انداز میں گزارنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پورا بیان اچھی نیتوں اور مکمل توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ ربیع الاول کو اتنی فضیلتیں کیوں ملی؟ حضرت امام زکریا بن محمد بن محمود رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 682 ہجری میں ہوئی ہے، فرماتے ہیں ہوا شہر مبارک فتح اللہ فیہ ابواب الخیرات وابواب السعادات على العالمین بوجود سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، والثانی عشر منہ مولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے سارے جہان والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربان ہو کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جو سعادت ربیع الاول کے حصے میں آئی وہ کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوئی۔ ربیع الاول کے معنی کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو، یعنی سردی اور گرمی کے درمیان جو موسم ہوتا ہے اسے ربیع کہتے ہیں۔ اہل عرب موسم بہار کے ابتدائی زمانے کو ربیع الاول کہتے تھے۔ اس موسم میں کمبی برسات میں گیلی لکڑی کے بھیگنے سے چھتری کی طرح ایک گھاس اگاتی ہے، اردو میں اسے کمبی کہتے ہیں، اور پھول پیدا ہوتے تھے
اور جس وقت پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے ان ایام کو ربیع الاخر کہتے ہیں۔ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو سفر کے بعد والے 2 مہینوں کو انہی 2 موسموں کے ناموں پر ربیع الاول اور ربیع الاخر کا نام دیا گیا۔ ماہ ربیع الاول کی شان یہ ہے کہ اسی مہینے میں 2 جہاں کے سلطان محبوب ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ یقیناً حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بہروبر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید ہوتی نہ کوئی شب برات، بلکہ کونوں مکہ کی تمام تر رونق اور شان اس جانے جہاں محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں اور عظمتوں والی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اس دن عاشقان رسول اپنی وسعت کے مطابق محافل میلاد مناتے اور اللہ کریم کی رحمتوں سے حصہ پاتے ہیں۔ آئیے اسی مناسبت سے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو مولد النبی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ میں منعقد ہوتی تھی۔ جب وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک اس محفل سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو کیا معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، اے فرشیو مبارک، اے عرشیو مبارک، دونوں جہاں کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ دونوں جہاں کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے سنا کہ جشن عید میلاد النبی کی محفل میں رب کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انوار الہی جھما جھم برستے ہیں، رحمت کے فرشتے میلاد شریف کی محفل میں تشریف لاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں اور میلاد منانے والوں کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ میلاد شریف منانے والوں سے رب کریم خوش ہوتا ہے اور ان پر اپنا انعامات اور اکرامات کی بارش بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے انعامات و اکرامات کی بارش ان شخصوں پر کرتا ہے
جو محفل میلاد منانے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً میلاد شریف منانا ماہ میلاد میں اپنے گھروں، محلوں، بلکہ اپنی گاڑیوں کو مدنی پرچموں، جگمگاتے قمقموں، رنگ برنگی لائٹوں سے سجانا، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی نیک اعمال اور درود پاک کی کثرت کرنا باعث اجر و ثواب اور مغفرت کے حصول کا ذریعہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جب بھی محفل میلاد میں حاضری کی سعادت ملے تو باادب انداز میں توجہ کے ساتھ سننے کی عادت بنائیں۔ آئیے ترغیب کے لیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند، محدث اعظم حجاز حضرت شیخ سید محمد بن علوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، میرے والد حضرت سید عباس مالکی رحمت اللہ علیہ نے بتایا، میں بیت المقدس میں 12ویں شریف کی رات محفل میلاد میں شریک تھا۔ میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص آغاز سے لے کر اختتام تک انتہائی وہ احترام کے ساتھ کھڑا ہو کر محفل میلاد میں شریک تھا۔ جب کسی نے پوری محفل کھڑے ہو کر سننے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنتے وقت تعظیماً قیام کو بدعت سیئہ برا عمل جانتا تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے اجتماع میں شریک ہے اور لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو تمام لوگوں نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، مگر وہ آپ کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو اب کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اب بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اسی پریشانی میں 1 سال گزر گیا مگر وہ کھڑا نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے دیکھا کہ اگر اللہ پاک مجھے بالآخر اس نے دیکھا کہ اب میری بیماری، یہ جو کھڑے ہونے کی طاقت و قوت تھی، اب میرے جسم میں نہیں آ رہی ہے، تو اس نے اپنے دل میں دعا کی، اے اللہ پاک مجھے اس مرض سے شفا یاب فرما دے تو میں محفل میلاد شروع سے آخر تک کھڑے ہو کر سنا کروں گا۔ اس منت کی برکت سے اللہ کریم نے اسے صحت عطا فرمائی۔ تو اب اس کا یہ معمول بن گیا کہ وہ اپنی منت کو پورا کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں پوری محفل کھڑے ہو کر سنتا تھا۔
تو میرے مسلمان بھائی، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے، تیرا نام لیوا ہے پیارا خدا کا، تیرے رتبے میں جس نے چوں چرا کی، نہ سمجھا وہ بدبخت رتبہ خدا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک پارہ 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ صاحب تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر انتہائی مطلوب اور بے انتہا اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہاں اللہ پاک نے اپنی تسبیح پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا ہے، اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا مقام ان کے کامیاب اور بامراد ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کرے اور اس کی مدد کرے اور اس نور کی پیروی کرے جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اے عاشقان ماہ میلاد، ہم ربیع الاول کے فضائل اور اس کی برکتوں کے بارے میں سن رہے تھے۔ ربیع الاول کی عظمتوں کے کیا کہنے، اسے کائنات کی سب سے زیادہ عظمت و شان والی ہستی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ اسی نسبت نے اس مہینے کی شان و عظمت بڑھا دی ہے اور اس کی 12ویں شب کو رشک لیلۃ القدر بنا دیا ہے، کیونکہ اس مہینے میں رب کریم کی سب سے بڑی رحمت ہم گناہ گاروں کو نصیب ہوئی۔ اس مہینے میں رب کریم نے اپنے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس رحمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں، اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں، کیونکہ رحمت الہی ملنے پر خوشی منانے کا حکم تو اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے
پارہ 11 سورہ یونس کی آیت کریمہ آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اس آیت کریمہ کے بارے میں مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب لوگوں کو یہ خوشخبری دے کر یہ حکم بھی دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کو جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی منانا چاہیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے آقا تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، تو یقیناً 12ویں تاریخ کو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے۔ اور جو اس دن خوشی مناتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ملے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس بندے کو یہ انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو جنات النعیم میں داخل فرمائے گا، اس بندے کو جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، الحمدللہ 12 ربیع النور مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ یقیناً حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بحر بر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید ہوتی، نہ کوئی شب برات، بلکہ کونو مکہ کی تمام تر رونق و شان اس جانے جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اسی لیے تو
میرے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اور جس رات میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ 12ویں تاریخ کا جو دن ہے وہ عیدوں کی عید کا دن ہے، یعنی وہ عید کا دن ہے، سب سے بڑی عید کا دن ہے، اور جو اس کی رات ہے وہ شب قدر سے بھی افضل رات ہے۔ اس بات کو حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، بے شک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوگر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے، اور جو رات ظہور ذات سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مشرف ہو، وہ اس رات سے زیادہ شرف و عزت والی ہے جو ملائکہ کے نزول کے بنا پر مشرف ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی بات سے واضح ہو گئی کہ 12ویں تاریخ کا جو دن ہے وہ عیدوں کی عید کا دن ہے، یعنی سب سے بڑی عید کا دن ہے، اور اس کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں، جیسے ہی ربیع النور کا چاند نظر آتا ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور 12 تاریخ کو بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ اپنے آقا کی آمد کی خوشی مناتے ہیں اور عید مناتے ہیں۔ اور جو میرے آقا کی آمد کی خوشی مناتا ہے، جو میلاد شریف کرتا ہے، جو میلاد النبی پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک کافر نے جب نبی کی میلاد کی خوشی منائی تو اس کو جب انعام مل سکتا ہے تو ہم تو مسلمان اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، اپنے آقا سے محبت کرنے والے ہیں، تو یقیناً ہم کو کتنا بڑا اجر ملے گا۔ آئیے حدیث پاک دیکھتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا کیا ملا؟ بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی۔ پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سوائے اس کے اس میں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے سویبہ لوڈی کو آزاد کیا تھا۔ اس حدیث پاک کو بہت سے محدثین اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یہاں تک کہ
مصنف عبد الرزاق میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث پاک میں جو اشارہ کیا گیا ہے اس اشارے کے بارے میں حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس روایت کے تحت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اس واقعے میں میلاد شریف والوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لوٹی صہیبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا، اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا اور مال خرچ کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف گانے باجوں سے اور آلات موسیقی سے پاک ہو۔ یعنی گانے باجوں سے محفل میلاد شریف کو پاک رکھا جائے، شریعت کے دائرے میں جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے وہی کام صرف کیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے اور سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو محفل میلاد کرتا ہے، جو نبی کی آمد کی خوشی مناتا ہے، جو عید میلاد النبی کے دن خوشی مناتا ہے، یقیناً اللہ تعالی کا فضل اس پر ہوتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز تمناؤں کو پوری کرتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، 12 ربیع الاول ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ کو اپنے آقا کی آمد کی خوشیاں منائیں، محفل میلاد رچائیں سجائیں، درود و سلام کثرت سے پڑھیں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے گلیوں کو مسجدوں کو سجائیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب اللہ کی رحمت تم کو ملے تو خوشی مناؤ، اور میرے آقا تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں، تو اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کے ہاتھوں میں اپنے محبوب کا دامن دے دیا۔ اب جب محبوب کا دامن مل گیا ہے، جو سب سے بڑی رحمت اللہ کی بن کر تشریف لائے، تو جس دن وہ تشریف لائے یقیناً خوشی منانے کا دن ہے، یقیناً وہ دن خوشی منانے کا دن ہے۔ اس لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منائیں، ایک دوسرے کو عید میلاد النبی کی مبارکبادی دے اور اچھے کام کرے، صدقہ و خیرات کرے، غریبوں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلائے اور عمدہ لباس پہنے، اچھے کام کرے، نعت خوانی کرے، درود و سلام کی کثرت کرے، اور رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرما۔
اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔